मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दावत में ना पैसों की लालच होनी चाहिए, ना इज्जत मतलूब हो, ना अपने आप को ऊंचा दिखाना मतलूब हो। दावत झुक के दी जाती है। देखो तबलीगी जमात इतनी कामयाब क्यों है, इतनी कामयाब, हालांकि एक पैसा भी नहीं मिलता, खाना चाय निस्वार पान गुटखा सब अपने खर्चे पे। जब आप एक साल जंगलों में पैदल लगा के आओगे तो कोई एयरपोर्ट पे फूल लेके खड़ा हुआ नहीं होता है भाई। ना दफ्तर में कोई इंक्रीमेंट लग जाता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कि माशाल्लाह, चूंकि इनके कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। आप बताओ, मैं साल लगा कर आया हूँ, वो अगला क्या सबूत है? कि सबूत तो कुछ भी नहीं है। मदनी मस्जिद फोन भी करोगे शायद वो भी कह रहे हम तो जानते हैं नहीं इस बंदे को, है कौन। कुछ भी नहीं मिल रहा होता, फिर भी इतनी कामयाब क्यों है? फैलता है, जो काम फैल रहा है। वजह क्या है कि जब ये दावत देने के लिए जाते हैं तो अपने आप को छोटा बना के, ये नहीं कि हम तेरे को सिखाने आए हैं, तुझे कुछ पता है नहीं भाई, हम सीखने आए हैं, आओ मस्जिद में बैठ के मुज़ाकरा हो, हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे, हमने तो खुद कलमा पढ़ा है तो हम सीखने वाले। तो ये जो सीखते और भाई और इज्जत और कोई यार क्या क्या बातें आती हैं दिमाग में, खोपड़ी में। अभी मैं एक वाकया सुनाया ना, जिसने मुझे सुनाया तो बस मैं आंखों से जब्त नहीं कर पा रहा था। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया है। एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए, ख्वाजा सिरा है। मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला। मैं समझा कि प्रॉपर आदमी, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह। लेकिन जब बातचीत का अंदाज होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाज़ा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है। तो उसने मुझे खुद बता दिया मैं ख्वाजा सिरा हूँ। मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आया आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी। उसने अपना जो वाकया सुनाया ना, मैं 3 दफ़ा वो वाकया सुनाते हुए रोया हूँ। और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो। उसने वाकया सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना, तो मैं ख्वाजा सिरा था। घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, वालिदैन की तरफ से इज्जत नहीं मिलती। जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज्जत दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज्जत दे रहा है। मैं भाई के साथ कहता हूँ मुझे बाहर लेके जाओ तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के। जाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं। और वालिद भी कहीं महफिलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है। कहने एक दफ़ा मैं कहीं गुजर रहा था तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा। उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें ख़वातीन वाली ही अलामतें थी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कह रहे इतनी इज्जत दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए। और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर अब डांस मास करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट। कह रहे मुझे पहली दफ़ा कहीं इज्जत मिली। तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया, तो अब्बा ने ला के तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना। ठीक है, हमने तौबा कर ली भाई, ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया। हालांकि वो झूठी शिकायत थी। अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुबा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा। अब्बा ने फिर मारा। तो कह रहे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है। तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई। तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज्जत ना यहाँ मिल रही है और मैं अब जिल्लत बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, तो भी कह रहे मैं वहां चला गया। तो जब मैं वहां गया हूँ ना ख्वाजा सिराओं के यहाँ, तो वही गुरु और डांस, और फिर उसने मशहूर कुछ एक्टरों के नाम बताए जिनके साथ हम डांस करते थे, और पैसे आना शुरू हो गए, आधे गुरु की जेब में आधे हमारी, और हटो बच्चों लेकिन जाहिर है ये कोई इज्जतदार रास्ता तो नहीं है ना। कह रहे हैं कहीं से तबलीगी जमात में हजरत मौलाना तारिक जमील साहब आ गए। उन्होंने इजाज़त मांगी, हमारे गुरु को पैगाम भेजा, भाई मुझे एक दफ़ा यहाँ आके दावत देने दो। उसने इजाज़त दे दी, आ जाओ भाई। बयान किया, उनको समझाया भाई ये ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह की
سہ روزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سہ روزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ اس کو؟ تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہ روزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی NGO ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی NGO نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تنبیہ کی ہے, اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی, غریب صحابی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرو نا, حق بات, جب بھی حق بات, تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں. یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کی سیاسی مخالفت کر رہے ہو, اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو یہ والی سیاسی پارٹی زبردست ہے, یا تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, یا آپ چونکہ اس پارٹی کے رکن ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ ترقی کرے گی تو مجھے بھی, میری بھی عزت ہوگی. ٹھیک ہے, کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں جو جائز تعریفیں ہیں, لیکن آپ کا اس میں اگر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہو تو ملک اور قوم کی خیر خواہی کے لیے پھر آپ کریں اس کو پروموٹ. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے, اپنا ذاتی مفاد. پھر دیکھو لوگوں کی گالیاں لانتے ہیں کیسی پڑ رہی ہوتی. میں کہتا ہوں یار ہمیں تو بعض دفعہ ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے, اس پہ جو برا بلا لوگ کہتے ہیں اس سے انسان کو اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے. تو اور ان کو تو باقاعدہ ان کی غلطیاں ہو کے بے شمار لعنتیں پڑ رہی ہیں, مگر یہ پھر بھی رات کو بڑے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. حیرت ہو رہی ہوتی ہے مجھے, تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کوئی آیا تھا ملنے میں, اس کو سمجھا رہا تھا, وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, کیا نام ہے ان کا یار, وہ ایک مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں نا آج, حماد صافی بچہ نہیں ہے ماشاءاللہ, بڑا زبردست ہے. ان سے آج
ان سے جو ہے نا وہ ہماری گپ شپ ہوئی تو ریکارڈنگ بھی ہوئی, وہ انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. تو وہ بڑے ماشاءاللہ بہت اللہ نے اس کو نالج دی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا کوئی بات آپ کریں, تو میں نے اس سے بس ایک بات کی. تو میں نے کہا دیکھو یعنی آپ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہو تو اپنے ویژن پہ سمجھوتا نہیں کرنا, کیونکہ ایک دفعہ سمجھوتا کر لیا نا, لالچ میں آ گئے. لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ اسٹیل مل بھی کھا جاؤ گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اسٹیل کا ایک چمچ کوئی کھا سکتا ہے, آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں, کوئی شخص ہے جو اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لے. اگر آپ اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لینا آپ کو الٹیاں ہوں گی, پیٹ خراب, آپ دوبارہ دوسرا چمچ کھانے کی کوشش نہیں کرو گے. مگر ہمارے بعض سیاسی لیڈر ایسے ہیں جو اسٹیل کا ایک چمچ نہیں, اسٹیل کی پوری مل کھا گئے. پھر بھی رات کو ہم تو ایک چمچ کھا لیں تو رات کو نیند کم از کم اس دن نہیں آئے گی. پوری مل جس سے پتہ نہیں کروڑوں چمچ بنتے ہیں, کروڑوں سریے بنتے ہیں, کیا کیا بنتا ہے اسٹیل کے, پوری مل کھائے. ایک دفعہ نہیں کھائی, کئی بار کھا کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا, مگر ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ ہے اٹ از کالڈ لالچ اور طمع. جو آدمی اپنے ویژن پہ سمجھوتا کر لینا پیسوں کے لیے, خدا کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پیسہ اس کو تھکا دے گا, جائے گا پیٹ میں, پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. اس بیماری کی طرح ہو جائے گا جس میں کھاتے رہو مگر پیٹ نہیں بھرتا. اور جس نے قناعت کر لی نا اس کو اسٹیل مل کا ایک چمچ بھی ہضم نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ جائز چیزیں کھائے گا. تو اس لیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ دعوت کے کام میں نہ مالی لالچ اور نہ شہرت کا بھوکا ہو انسان. تو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, صرف نبی کے لیے نہیں ہے, نبی کے واسطے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے.